پھر خدا نے نوح کو یاد کیا اور سب جنگلی جانوروں اور مویشیوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ تب خدا نے زمین پر ہوا چلائی اور پانی گھٹنے لگا، گہراؤ کے سوتے بند ہو گئے اور آسمان کے دریچے بھی رک گئے اور بارش تھم گئی اور پانی زمین سے مسلسل گھٹنے لگا، اور 150 دن کے بعد پانی کم ہو گیا۔ 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹھہر گئی۔ پانی گھٹتا رہا یہاں تک کہ 10ویں مہینے میں پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ 40 دن کے بعد نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوا چھوڑا جو آتا جاتا رہا۔ پھر اس نے ایک کبوتر چھوڑا، مگر اسے اپنے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی اور وہ واپس کشتی میں آ گیا۔ 7 دن اور ٹھہر کر اس نے پھر کبوتر کو چھوڑا اور وہ شام کو واپس آیا اور اس کی چونچ میں زیتون کا تازہ پتا تھا۔ پھر اس نے 7 دن اور انتظار کیا اور کبوتر کو چھوڑا، مگر وہ پھر واپس نہ آیا۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو زمین پر سے پانی خشک ہو گیا اور نوح نے کشتی کی چھت ہٹا کر دیکھا اور زمین خشک تھی۔ دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین پوری طرح خشک ہو گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا، کشتی سے باہر نکل آ، تو اور تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور سب جانور۔ اور نوح باہر نکلا، اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور بہوئیں اور سب جانور اپنی اپنی قسم کے مطابق باہر آئے۔ اور نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور پاک جانوروں میں سے قربانیاں چڑھائیں۔ اور خداوند نے خوشبو سونگھی اور اپنے دل میں فرمایا، میں پھر کبھی زمین کو انسان کے سبب لعنت نہ دوں گا۔ جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا اور کاٹنا، سردی اور گرمی اور جاڑا، دن اور رات کبھی موقوف نہ ہوں گے۔